صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت کرا رہے ہیں، نماز کی حالت میں ہے، سب صحابہ صدیق اکبر کے مقتدی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر امام، صحابہ مقتدی، جگہ مسجد نبوی، جگہ مسجد نبوی۔ سنو صحابہ کے نوکروں، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ امام ہے ابو بکر، مقتدی ہے صحابہ، محل مبارک کے اندر ہے رسول اللہ، صدیق اکبر نماز کی حالت میں ہے، رسول اللہ نے محل کا پردہ ہٹایا، پھر ان کی آمد کے بیابی تھے صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے تھے کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے تھے کہ آپ آتے ہیں۔ ابو بکر نماز کی حالت میں ہے، ارے گمراہ تو کہتا ہے کہ نماز میں میرے نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر بخاری شریف کھول کے تجھے بخار نہ آتا، حدیث آتی، تو تو عقیدہ یہ نہ دیتا کہ نماز ٹوٹتی ہے، بلکہ تو یہ عقیدہ دیتا کہ نماز ہوتی ہی تب ہے جب اس میں خیال مصطفیٰ آتا ہے، خیال مصطفیٰ آتا ہے۔ بیٹھے رہنا رسول اللہ کے غلاموں، آخر تک دیکھنا چاہتا ہوں، ایک ایک شخص کو دیکھ کے یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹھ کے کہ کون کس طرح اپنے آقا کی شان سنتا ہے۔ رسول اللہ محل میں، ابو بکر امام، صحابہ مقتدی، محل کا پردہ ہٹا، تو کہتا ہے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے۔ ابو بکر نے نماز کی حالت میں کعبے سے منہ ہٹایا اور کعبے کے نعرہ تکبیر کر لے، اور میرے پیر ابو بکر لے، میرے پیر ابو بکر لے، نقشبندیوں کے پیر ابو بکر لے، علی کے پیر ابو بکر لے، عثمان کے پیر ابو بکر لے، عمر کے پیر ابو بکر لے۔ کعبے سے منہ ہٹایا، رسول اللہ کی طرف کر لیا۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر نماز توڑ دی تم نے، سرکار نے فرمایا ابو بکر وہیں سے پڑھاتا رہے، میں تو دیکھ رہا تھا تو نماز کیسے پڑھتا۔ میرے مرشد کریم نے، اللہ ہمارے پیر کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھے، ہاتھ اٹھا کے بولو آمین، کہ میرے مرشد جہاں بھی اشارہ کریں، لاکھوں بگڑے ہوں کو سوارا کریں، ان کے در پہ ہم سارے گزارا کریں، یہ نظر کا نشانہ سلامت رہے۔ میرے پیر نے حضرت جب مجھے یہ حدیث پڑھائی تو کہا، سرکار نے فرمایا ابو بکر میں دیکھ رہا تھا تو نماز پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، میری طرف تو کر لے ثابت کر دیا کہ تو نماز پڑھ رہا۔